سال کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ برائے تاکید ظہور امام علیہ السلام بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین شہداء کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفقد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيد الكونين جد الحسنين بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف۔ جمعہ کا دن ہوگا جب مولا تشریف لائیں گے، خدا کرے کل کا جمعہ ہی ہو جائے تاکہ اس سستی ہوئی انسانیت کو زندگی ملے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس حکومت کے قابل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سواء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ قرآن اور ہجرت کے عنوان سے یہ ہونے والی ہماری تیسری کڑی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہم لوگ مائگریٹ کیے ہیں، ہم لوگ
جتنا ہمارا دل اس سے لگنے لگے گا اتنے ہی ہماری پریشانیوں کا حل ہوگا. اس لیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی امام کی حکومت کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا. جس طرح سے سرکار کی حکومت کے زمانے میں کانسٹیٹیوشن قرآن تھا، مولا کی حکومت کے زمانے میں کانسٹیٹیوشن قرآن تھا، امام کے زمانے میں بھی کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا. اور ہماری زندگی میں اب بھی کانسٹیٹیوشن ہمارا قرآن ہی ہونا چاہیے. اگر مومن ہے اس کو کسی اور سے پوچھنا ہے نہیں بلکہ قرآن سے پوچھنا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. جو چاہیں قرآن سے لے سکتے ہیں. حتیٰ ابن عباس مولا کے سرکار کے کزن بھی تھے اور شاگرد بھی مولا کے، فرماتے ہیں کہ اگر میرا اونٹ بھی گم ہو جاتا ہے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. یعنی قرآن اتنا انسان کو روشنی دے سکتا ہے. تو ہم لوگ اپنے آپ کو گم کر ڈالے ہیں کہ ہم نے ڈھونڈا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے کہ ہم کون ہیں، میں کون ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماحول میں آ کر کے اپنے آپ کو گم کر ڈالیں. ہوشیار رہنا. اسی لیے رابطہ اس کتاب سے اتنا قوی ہونا چاہیے، اتنا قوی ہونا چاہیے کہ لوگ کچھ بھی کہیں یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور جو قرآن کہہ رہا وہی اہل بیت کہیں. اس لیے معصوم نے فرمایا کہ ہمارے احادیث کو قرآن سے ملا کے دیکھو، اگر ملتی ہیں تو لو. معیار جو ہے قرآن ہے، کرائٹیریا قرآن ہے. اس لیے کوشش کریں زیادہ تر اس کتاب سے رابطہ رکھیں. ڈرائیو کرتے ہوئے جہاں موقع ملا، جہاں ذرا سا سستا ہے وہاں پر نکالیں قرآن پڑھیں. جہاں بس پہ بیٹھے ہوئے ٹائم ملا ہے قرآن پڑھیں. جب بھی موقع ملا اس کتاب سے رابطہ رکھیں. اور دیکھیں زندگی میں کتنے چینجز آئیں گے. یہ چینجز جو ہیں آج کی گفتگو اسی سلسلے میں. شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب محاسبہ نفس اسسمنٹ کی رات ہے، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ. میری عموماً گفتگو جب بھی شب جمعہ ہوتا ہے تو میں اپنے ٹاپک سے ذرا سا میں ڈیریل ہوتا ہوں، لیکن کوشش ہی کرتا ہوں مربوط بھی رہوں. جو پیام شب جمعہ کا ہے مجھے بھی ملے، ہم سب استفادہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو ذرا سا ریفلیکٹ کے ساتھ، بہت ہی تفکر کے ساتھ، پروڈکٹیو جس کو کہتے ہیں، بہت ہی محصول اچھا ہو. دنیا بھی اچھی ہو ہماری، آخرت بھی ہماری اچھی ہو. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیس منا من ترک الدنیا لآخرتہ، ہم میں سے نہیں ہے وہ ہمارے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، مسلمان نہیں ہے. سرکار فرماتا ہے کون؟ جس نے دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا. یعنی دنیا اس کو نہیں چاہیے، صرف چاہیے آخرت. آخرت کتنی اچھی چیز ہے. سرکار فرماتے ہیں نا من ترک الآخرہ لدنیا، دنیا کو بھی نہ چھوڑو، آخرت کو بھی نہ چھوڑو. دنیا کو آخرت کے لیے نہ چھوڑو، آخرت کو دنیا کے لیے نہ چھوڑو. یہ دونوں کا اٹھانا ضروری ہے اگر تم مومن ہو. کون ہے ہم میں سے؟ ہم میں سے وہ ہے جو دونوں کو لیتا ہے. وہ حلول کا نام بہت اچھا سنتے رہتے ہیں، بہت ہی علمی خزانہ اس نے چھوڑا ہے. ایک مرتبہ ایک بڑا لاگ تھا، لاگ سمجھتے ہیں شہدیر لکڑیوں کا، ایک لکڑی کا بہت بڑا ٹکڑا جس کو بیم کہتے ہیں، جس طرح سے شہدیر بیچ راستے میں تھا. تو ایک کنارے پہ گئے، اٹھائے باہر لوگ رکھ دیا. پھر ادھر کنارے گئے، اٹھایا رکھ دیا. ایک جمع ہوئے، دو جمع ہوئے، تین جمع. انسان کی فطرت بدلتی نہیں ہے. یہاں بھی ڈاؤن ٹاؤن، یہاں پہ سٹی میں چلے جائیے، اسے کھڑے رہ کے یوں کرنے لگے، لوگ جمع ہو جائیں گے. کچھ کرنا چمتکار دکھا رہا ہے. یہ انسان کیوریس ہوتا ہے. تو اٹھایا رکھا، اٹھایا رکھا، ایک جمع ہوا، دو، تین، چار، پانچ. جب اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا، وہی کرتے تھے، کارنر میں جاتے تھے، ایک حصے کو اٹھاتے تھے، رکھ دیتے تھے.
کرنا اٹھانا تو بہت آسانی سے اٹھا سکتا ہوں، بیچ میں آ کر کے یہ دونوں کو اٹھانا بہت مشکل ہے۔ اور دنیا کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، آخرت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ دنیا اور آخرت کو دونوں کا حاصل کرنا مشکل کام ہے، حقیقت ہے، لیکن اس کے معنی نہیں کہ مشکل تمہارے سے نہیں ہو سکتا، غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا، اللہ نے ہمیں کیپیسٹی پہلے دی ہے، پھر کہا ہے کہ کرو، اگر نہ دیتا تو ظالم ہوتا نا، استغفر اللہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ بر بھی کسی کو ظلم نہیں کرتا، پہلے ہمیں ایبلٹی دی، اس کے بعد کہا یہ کرو، تو یہ دونوں چیزوں کو لے جاتا ہے۔ شب جمعہ میں ہم لوگ ہجرت کریں، آج میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ لوگ بھی سنیں، میں بھی خدا مجھے بھی توفیق دے، تھوڑی سی ہجرت کریں۔ کون سی ہجرت؟ اب تک ہم نے کل بتایا ہجرت ہے، قرآن بھی ہجرت کر رہے ہیں، پوری یونیورس ہجرت کر رہی ہے، ایک سیکنڈ بھی چین نہیں ہے، یہ یونیورس تو رکتی نہیں، وہ چل رہی ہے۔ اسی طرح ہمارا جسم بھی ہجرت کر رہا ہے، ایک سیکنڈ بھی اس کو چین نہیں ہے، کانسٹنٹ ہجرت میں ہے، مسلسل ہجرت کر رہا ہے۔ یہ ایک ہجرت ہے مادے سے معنوی کی طرف، میٹریلسٹک ورلڈ سے اسپرچول ورلڈ کی طرف۔ یہ ہجرت بہت زیادہ ارادہ چاہتی ہے، قوی قوت چاہتی ہے، اور انسان کر سکتا ہے۔ کب کر سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس ہجرت کے بعد ہی تیری اس کی ہجرت اصل ہجرت ہے۔ ہم لوگوں نے پاکستان کو چھوڑا یہاں آئے، میں انڈیا کو چھوڑا کینیڈا چلا گیا، اسی طرح بہت سے لوگ انڈیا چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ یہ ہجرت ہے، ممکن ہے بہت تکلیفیں اٹھائی، پاپڑ بیلے، جتنی مشکلیں اٹھائی ہیں وہ دیکھیں تو بہت ذہن خراب ہے، لیکن آ گئے ہم، آنے کے بعد مطمئن ہو گئے، اس لیے کہ ہجرت کر گئے۔ لیکن یہ جو ہجرت جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، یہ مسلسل ہے، جس کی طرف مولانا نے دعا کمال میں اشارہ فرمایا، قوّ علی خدمتک، کیا ہے؟ جوارح، واشدد علی العزیمۃ جوارح، میرے بازو کو قوی کر دے، یہ میرے بازو جو ہیں تو پاورفل کر دے۔ مثال مولانا نے دی ہے، جیسے اگر کسی کو اڑنا ہے، اس کے پر کو قوی ہونا ضروری ہے۔ تو پلین بھی جو اڑتا ہے، اس کے ونگز جو ہیں بہت اہم ہیں، اس کے اڑنے کے طریقے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں یہ قوی کر دے، میرے نفس کے گھوڑے کو، بازو میرے ہیں، ان کو تو قوی کر دے۔ قوّ علی خدمتک فی جوارح، کس کی خدمت میں؟ کسی کی نہیں، تیری خدمت میں۔ واشدد علی العزیمۃ جوارح، چونکہ عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اسی لیے میرے بازو میں قوت دے دے۔ کیا کروں میں؟ اپنے نفس کے گھوڑے کو بھگاتا رہوں۔ کیسا بھگاؤں؟ حتی اسرع الیک فی میادین السابقین، کیا معنی ہے سابقین؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، قرآن کی آیت ہے۔ سابق کس کو کہتے ہیں؟ ہے میرے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ سمجھ پڑے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عربی میں سبقہ کہتے ہیں، یہ ریس کورس کے جو گھوڑے جو ہوتے ہیں، یہ گھوڑوں کو کیا کرتے ہیں؟ بھگاتے ہیں لوگ۔ اگر دو انسان بیٹھے، میں بیٹھوں آپ بیٹھے، ہم دونوں اگر بٹ کریں، یعنی پیسہ لگائیں، حرام نہیں ہے، لیکن دوسرا اگر کھیل رہا ہے تو کھیلے تو حرام ہے، لیکن خود اگر گھوڑے پہ بیٹھ کر تم بھی چلاؤ بھی میں چلاتا ہوں، دیکھ میں کون تیز چلاتا ہے، پیسے بھی جانا، 1000 ڈالر، چلو ہمت ہے، وہ پوائنٹ بھی جلدی میں پہنچتا تم پہنچتا ہوں، اس کو کہتے ہیں سبقہ۔ جو سب سے پہلے پہنچے گا، جو فرسٹ لین پہ پہنچے گا، اس کو کہیں گے سابق۔ وہ آدمی جو ہے تیزی سے پہنچ کے اس منزل پہ پہنچ گیا، اس کو کہتے ہیں سابق۔ سرکار نے اعلان کیا 40 سال تک یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، 40 سال ایک ہی جملہ۔ اگر کوئی مولوی وہاں سے یہاں کا کسی مجلس پڑھے تو بولیں گے وہ کچھ بھی دم نہیں، وہاں بھی وہی پڑھے یہاں بھی پڑھے، کچھ بھی ان کے پاس اسٹاک ہے ہی نہیں۔ سرکار 40 سال تک ایک ہی سینٹنس بولے، ایک ہی جملہ بولے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف لا الہ الا اللہ بولو کامیاب ہو جائے۔
40 سال کے بعد حکم ہوا کہ آپ اعلان کیجئے، آپ رسول ہیں، سرکار نے اعلان کیا انا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے میں رسول ہوں۔ اس آواز کو سن کر جو پہلے لبیک بولا اس کو کہتے ہیں سابق، سمجھ میں آئی بات؟ جو فرسٹ لبیک بولا سرکار سے یا اللہ بہترین لبیک جو بولا، کون بولا؟ سب لوگ لبیک بولنے والوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ مولائے کائنات ہے نا۔ سابقین کون ہیں؟ یہ لوگ سابقین ہیں، اس لیے کہ سرعت کر کے پہنچ گئے، ایسے ہی اعلان ہوا فوراً اعلان کیا بالکل میں آپ کے ساتھ خدمت میں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سابق۔ شب جمعہ دعا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ غور کیجیے۔ پروردگار مجھے قوی کر دے، میرے نفس کے گھوڑے کو اتنا قوی کرتے کرتے بھگاتا کہاں چلے جاؤں؟ 1400 سال کا عرصہ پاٹ کر کے ثابت ہو جاؤں، یعنی خدیجہ بن جاؤں یا علی بن جاؤں۔ اللہ اکبر، کیسے ہو سکے گا؟ اسی لیے ہم لوگوں کو ممبر میں بہت سی گڑبڑیاں کی، معافی چاہتا ہوں میں۔ بعض وقت کمپیوٹر میں جو ہے ایک چیز ہے جس کا نام ہے ریسائیکل بن۔ ریسائیکل بن کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو صاف نہیں کیا تو چند زمانے کے بعد پورا ہارڈ ویئر جو ہے وہ کیپچر کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو کچھ بھی ڈالنا چاہے ہوتا نہیں۔ ہمارے برین میں بھی ذاکرین میں اتنا ڈالا ہے، اتنا ڈالا ہے، اتنا ڈالا ہے، ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں۔ یہاں آ جاؤ مجلس میں سیدھا جنت مل جائے گی۔ ارے بھائی جنت میں جانا کمال نہیں ہے مومن کا، مومن کا جنت میں جانا کمال نہیں ہے۔ مومن کا کمال یہ ہے کہ اس دنیا کو جنت بناؤ۔ سمجھنے کی کوشش۔ اسلام کا چیلنج یہ نہیں تھا کہ دنیا کو جنت کا ہوا کھلا دے، اسلام کا چیلنج یہ ہے کہ اس دنیا کو کیسے جنت بنائیں گے۔ آج جہنم بنی ہوئی ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر روز خون بہ رہا ہے، ملینز کو کاٹا گیا، ملینز کو کاٹا جا رہا ہے، بے عزتی کی جا رہی ہے، عورتوں کے ساتھ ذلتیں کی جا رہی ہیں، اتنا کہ انسان ذرا سا حساس رکھنے والا اس کی آنکھوں سے خون بہتا ہے، اس لیے کہ ظلم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسلام کا چیلنج یہ نہیں تھا، اسلام کا چیلنج یہ تھا کہ اس دنیا کو کیسے ہم جنت بنا سکتے ہیں۔ یہی جنت بنانے کے لیے ہم منتظر ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ہم لوگوں کے لیے جو چیلنج ہے صرف یہ نہیں کہ جنت چلے جانا نہیں، اس دنیا میرے گھر کو کیسے جنت بناؤں، میرے وجود کو کیسے جنت بناؤں۔ آیا میں جنت میں ہوں؟ اگر میں جنت میں نہیں ہوں تو میں جنت میں جانے والا نہیں ہوں۔ یہ یقین کر لیجیے، جو جنت میں ہے وہی جنت جائے گا، جو جہنم میں ہے وہی جہنم میں جائے گا۔ جنت میں مجھے سکون، میرے گھر میں سکون ہے یا نہیں ہے، میرے وجود میں سکون ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ذرا سا تلاش کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ میری زندگی میں ہو رہی ہے۔ تو اس ہجرت کا نام ہے ہجرت مادی سے معنوی۔ ادھر سرکار نے اعلان کیا، فوراً لوگوں نے لبیک کہا۔ ان ذوات مقدسات سے ہٹ کر اور کون تھے؟ جیسے یاسر کا نام سنا ہے، جیسے سمیہ کا نام سنا ہے، جو پہلی شہیدہ ہے اسلام کی، جنہوں نے لبیک کہا سرکار کی آواز پر، ان کو پرسکیوٹ کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، پہلی شہیدہ تاریخی بنی۔ یہ سابقون میں سے ہیں جنہوں نے آواز رسالت پر فوراً جواب دیا لبیک کہہ کر کے۔ آج بھی جو ہم لوگ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، یہ لبیک یا حسین کے ساتھ فوراً لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک یا اللہ ہے، اس لیے کہ لبیک یا حسین میں لبیک یا اللہ میں اللہم لبیک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اچھی طرح سے سمجھیے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے اس ہجرت کا نام ہے ہجرت مادی سے ہجرت معنوی۔ پہلے کیا سمجھتا تھا؟ پہلے سمجھتا تھا کہ میں ہی ہوں، میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میں ہی سمارٹ ہوں وغیرہ، لیکن جیسے ہی مجھ میں کلمہ داخل ہوا تب سمجھ میں آیا کہ میں تو کوشش کر رہا ہوں، اصل جو ہے ذات پروردگار ہے، ولایت اس کے ہاتھ میں، کوئی جو کچھ دینے لینے والا وہی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
تشاء بیدک الخیر. مومن اس منزل پہ پہنچ جاتا تب پتہ چلتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ اس کا ہے. جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کی ہجرت ہو گئی. مثال چاہیے، مثال ایک تو ایک ظاہری مثال میں نے دی کہ یہ لوگوں نے ہجرت کی مولانا دعا کمل میں. اسی لیے میں نے وہاں پہ بھی کہا تھا، میں ہر جگہ کہتا ہوں دعا کو اوراق پلٹا کے پڑھنا نہیں ہے، دعا کرنا ہے. ایک جملہ ہر شب جمعہ اس میں ڈوب جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں مولا کیا کہنا چاہتے ہیں. جتنا ہم ڈوبیں گے اتنی لذت آئے گی، اتنا ہمارے زندگی میں چینجز آئیں گے. یہ آج کا جملہ بہترین ہے. قو على خدمتك جواري واشدد على عزيمة جواني وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين. مالک میدان میں سابقین میں ہو جاؤں، یعنی 1400 سال کا عرصہ ہے میرے میں اور ان میں، لیکن میں سمیہ تو بن سکتا ہوں، یاسر تو بن سکتا ہوں. صلوات پڑھتا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قرآن نے ہجرت مادی سے ہجرت معنوی کرنے والوں کی مثالیں دی ہیں، اور زندگی میں بھی ایسی مثالیں ہیں. مثال دیتا ہوں، قرآن میں جو کانسٹنٹ ریپیٹڈ قصے، جو مسلسل جو قصے ریپیٹ کیے گئے ہیں، فرعون موسیٰ، فرعون موسیٰ، فرعون موسیٰ، فرعون. اور اقبال نے بھی کہا موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آمد پدید زندہ حق از قوت شبیری است مردہ باطل داغ حسرت میری است. تو دو قوتیں انسان میں ہیں، بہت اچھی طرح سنیے. ہمارے وجود کے اندر بیٹل چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے اندر، ہمارے اندر. ایک فوج کا نام ہے حضرت موسیٰ کی، ایک فوج کا نام ہے فرعون کی، ایک فوج کا نام ہے حسینی فوج ہے، ایک فوج ہے یزید. اندر ہے ہمارے اندر. وہ کون سی فوج ہے اس کو سمجھنا ہے. باہر جاتے ہیں اور مثال کے طور پر جاب میں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ $1,000 کی آمدنی ہونے والی ہے، ذرا سا قلم ادھر سے ادھر کر دیں، امکان ہے. دل یہ کہتا ہے کہ یار چلو کام ملتا ہے، اتنی محنت کرنی ہے. یہ کون سا یہ دل؟ یہ یزیدی فوج کا ہے دل، یہ فرعونی فوج ہے. حسینی فوج کہتا ہے زندہ رہنا تو عزت سے جیو، ایسا حرام مت کھاؤ. تو یہ جو جنگ ہے اندر حق و باطل کی، یہ کانسٹنٹ ہے، مسلسل جنگ ہے. کامیاب ہوا ہے جو حسینی فوج کو قوی کر لے، یزیدی فوج پر حاوی ہو جائے، کامیاب. ورنہ جو فیل ہو جائے. قرآن نے مثال دی، مثال دیکھیے بہت اچھی. حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا ارسل معی بنی اسرائیل. اور میں آج کے سچویشن سے بھی ملا کے بتاؤں گا بہت اچھی طرح سے اس ہجرت کو بھی سمجھیں. موسیٰ پیدا کہاں ہوئے؟ اللہ کے حکم سے. ماں نے کہا، ماں کو اللہ نے حکم دیا تھا وہ اوحینا الی موسیٰ کہ یہ ہنگامہ ہو رہا ہے، بچوں لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پریشان مت ہو جاؤ، تم بچے کو پیدا کرو. حضرت مادر موسیٰ نے پیدا کیا. اس کے بعد کہا اس کو دریا کے حوالے کرو. بچہ چلا گیا. جب بچہ کہاں پر؟ فرعون کے. پلا بڑا، جوان ہوا، جوان ہوا بچہ. اب جوان ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا دونوں بھائیوں کو، اذهبا الی فرعون انه طغى، جاؤ یہ بہت بغاوت کر رہا ہے، بہت گڑبڑ کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد تو پوری قوت ہے. اللہ نے کہا میں تمہارے پاس قوت اس سے بڑی کیا ہونا چاہیے؟ پھر بھی تمہیں چاہیے تو یہ لو، تمہارے پاس جو عصا ہے اس عصا کو پھینکو. اب جانتے ہیں کس طرح گئے حضرت موسیٰ فرعون کے پاس. فرعون نے کہا اچھا ہماری بلی ہمیں سے بھی آئے، میرے گھر میں پڑھ لے، میرے گھر میں آئے، کھائے پیے، سب میرے خلاف کھڑے ہو گئے. میرے پاس راستہ نہیں، تو میرے پوری بنی اسرائیل میرے حوالے کریے. حکومت میں کروں گا تو حکومت کے قابل نہیں ہے، تو ظالم ہے. فرعون نے کہا کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ پھر وہی دلیل پیش کی. عصا کو پھینکا، دعا ہو گیا. ہاتھ کو بتایا، یہ ہتھیلی 14ویں رات کی طرح چمک رہی تھی.
اس نے اپنے ملا کو دیکھا. ملا آج کی زبان میں الائنس جس کو کہتے ہیں. امریکہ کے الائنس ہیں, رشیا کے الائنس ہیں نا, بھی الائنس. ملا چمچے. یہ چمچوں کو دیکھا. یہ چمچوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہماری روٹی کا کیا ہوگا, فرعون ختم ہو جائے گا تو ہماری روٹی کا کیا ہوگا. وہ لوگ پریشان ہو گئے بھائی یہ کیا ہوگا. میں کہ یہ جادوگر دیکھو بھائی اچھے خاصے آثار کو جو ہے بیگرا جادو ہے. یہ جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس زمانے میں جادو کی چکر بہت زیادہ تھی. حضرت موسیٰ کے مقابل میں اس نے کہا اچھا چلو بھی چیلنج ایک دن مقرر کرو, تمام جادوگروں کو کون اس وقت کا خدا دعوت دیا کہ جتنے بھی ماہرین ہیں آؤ. سب لوگ جو بہترین جادوگر تھے پہنچ گئے. اسٹیج تیار ہوا. حضرت موسیٰ بھی گئے. چلو بھی حضرت موسیٰ نے کہا چیلنج تم نے کیا, نکالو. وہ لوگوں نے کہا نہیں آپ. اس نے کہا تم نکالو. پھر انہوں نے رسیوں کو پھینکا, وہ سانپ میں بدل گیا. حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینکا, 2 سیکنڈ میں سب ختم ہو گیا. اب دیکھیں پھر بہت اچھی طرح سے جب یہ لوگ آئے تھے یہ جادوگر فرعون کے دربار میں, انہوں نے پوچھا. کیا پوچھا بہت اچھی طرح سے سمجھیے اور بہت باریک نکات ہے. کیا پوچھا, اِنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا غَالِبِينَ. اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تم مجھے ہم لوگوں کو کچھ اجر دو گے کہ نہیں, پیسہ مال پانی کیا ہوگا. کون پوچھ رہا ہے؟ جادوگر پوچھ رہا ہے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ فرعون سے پوچھ رہا ہے. فرعون نے کہا تم من المقربین, میں تم کو الائنس بنا لوں گا, گھبراؤ نہیں, بالکل بازو میرے, بالکل کرسی کے بازو منسٹری دے دوں گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا. جب آئے تھے کس سے پوچھ رہے تھے؟ آج ملے گا نہیں, کس سے پوچھ رہے تھے؟ فرعون سے. اب دیکھیں کیا ہوا قرآن قصہ کیسا. ہجرت کی جیسے ہی حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینکا, 2 سیکنڈ میں جادو باطل ہوا. فخروا سجدا وبكيا. ہجرت ہے, سب لوگ سجدے میں گرے. قالوا آمنا برب العالمین. سورہ اعراف میں پورا تفصیلی قصہ ہے. یہ قصہ ریپیٹ ہوا ہے 100 آیت, تقریباً 90 آیت کے بعد قصہ پڑھتے چلے جائیے. پورا قصہ سب سجدے میں گر گئے, روتے ہوئے سجدے میں گرے. قالوا آمنا برب العالمین. ہم ایمان لائے کس پر؟ عالمین کے پروردگار پر. جب آئے تھے تو کس کے میں ایمان تھا, کس پہ ایمان تھا؟ فرعون پہ ایمان تھا. یہ سجدہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ پر. اور اس کے بعد فوراً کیا کر رب. یہ لوگ کہیں ایسا نہ کہیں یہ فرعون بھی رب بول رہا ہے, دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم فرعون والے فرعون کو خدا مان رہے ہیں. فوراً کہا رب موسیٰ و ہارون. وہی رب پہ ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب سمجھ میں آیا. رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد. سبحان ربی الاعلی و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد. یہ رکوع جو محمد و آل محمد نے بتایا, جو سجدہ محمد و آل محمد نے تعلیم دی, یہ سجدہ ہے. دوسروں کا صلوات پڑھیے محمد. فرعون سے. اب کیا ہوا؟ ایمان آ گیا. ایمان آتے کس پہ ایمان لائے؟ اللہ پہ ایمان لائے. اب اس کے بعد فرعون نے کہا کیا ہو گیا میرے سامنے ہے, کیا ہو رہا ہے؟ میری روٹی کھا کر کے میری نکابی میں سورہ پڑھ رہا ہے, کیا کر رہے ہو بھائی؟ آمن تو قبل آدان نہ لگا. میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں لائے؟ میری اجازت کے بعد ایمان کیوں لائے؟ تمہارا ایمان کسی کی اجازت نہیں مانگتا. سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایمان جب آ جاتا ہے تو وہ کسی کے باپ کی اجازت نہیں. یہ ہجرت ہے مادی سے معنوی کی طرف. آمنا برب العالمین. تم لوگ ایمان لائے, میں نے اجازت نہیں دی تھی. لأقطعن أيديكم. میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. سب کو ہینگ کر دوں گا, سب کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا. تہدید بھی کر رہا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ لا نحن إلى ربنا منقلبون. جو چاہے کر لے, اب اس کی طرف ہم پلٹ گئے. تو جگہ طالب ہوں, ایمان آنے سے پہلے انسان مادے سے بھیک مانگتا ہے. جب ایمان آ جاتا ہے شہادت ہونے پر ڈرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. اللهم صل على
شاہ ایران. شاہ ایران کون؟ کس کا پٹھو تھا؟ امریکہ. پاور کس کا تھا؟ امریکہ. کون بچا رہا تھا؟ امریکہ. 52 سے مسلسل کئی سالوں سے پہلے بعد میں جب مصدق کے انقلاب کے بعد بھی پھر واپس لے کر آئے شاہ کو. کون لایا؟ امریکہ لایا. ٹھیک ہے. پوری کنٹری کیا سمجھ رہی ہے کون دے رہا روٹی؟ امریکہ. ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی نا؟ امام خمینی نے کہا اچھا ارسل معی بنی اسرائیل. وہی مقام موسیٰ ہے حضرت امام خمینی. تو حضرت کون؟ کہا کہ شاہ ایران سے کہا میرے ساتھ ہونا چاہیے، یہ تم حکومت نہیں کر سکتے. تاریخ میں لکھا اٹھا کے پڑھیے. شاہ ایران نے بولا کہ مجھ آخر تم کتنا پیسہ چاہتے ہو؟ آقا نے کہا تیرے تاج کی قیمت کیا ہے بتا دے. تیرے تاج کی قیمت کیا؟ میں دے دیتا ہوں. چلے جائیں یہاں سے نکل جائے. تم کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. کیا کیا اس نے؟ نکلو یہاں سے، نکلو شہر سے، نکلو. شہر بدل ہو گیا. تو ہجرت کی حضرت امام خمینی نے نکلے نہیں. اب کون سی ہجرت کی؟ وہ معنوی ہجرت تھی. کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے. کہاں رہے؟ نجف میں رہے. ہم لوگ پہلے روز جاتے ہیں کربلا میں، مولا مولا صدقے صدقے صدقے. دوسرے دن وہ صدقے ختم ہو جاتا ہے. تیسرے دن اور گرمی ختم ہو جاتی. چوتھے دن وہ گرمی ختم ہو جاتی. 5ویں دن وہاں انڈے اچھے ملتے ہیں، ٹماٹر اچھے ملتے ہیں، بیگن اچھے ملتے ہیں. وہاں پر یہ گڑبڑ ہے، لے جانے والوں کو لعنت پڑتے ہیں. اس پورے کیا لے گیا ہے؟ کھانا اچھا نہیں دیا. ارے بھائی زیارت کو آئے ہو، ایک صلوات پڑھی محمد والے. ہر روز ایک ہی ٹائم پہ جاتے تھے مولا کے پاس. ہر روز 13 سال مسلسل. کل میں نے وہاں پہ سمجھایا. اس ولایت سے ولایت لیا اس نے. غدیر کی ولایت سے عرض کیا ولایت. مولا کے بہت چاہتے تھے. مولا کے ملنگ تھے وہ. صلوات پڑھی محمد والے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ایران سمجھ رہا تھا کون دے رہا ان کو روٹی؟ امریکہ دے رہا. کون چلانا؟ امریکہ چلا. امام خمینی نے کہا نہ، نکل جائیں یہاں سے. کیا ہوا؟ وہی کنٹری جو امریکہ کے سامنے سر جھکاتا تھا، اب انہوں نے کہا لا دائر کا پابندی لگائیں گے، جنگ کریں گے. 8 سال کی جنگ لگائی گئی صدام کے زمانے میں ایران پر. تو یہ لوگوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں، لگا دو، قتل کر دو، مگر ہم یہ چھوڑنے والے نہیں. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اب تو اللہ چھوٹا تھوڑی ہے نا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے. مدد ہوئی. کیسے مدد ہوئی؟ آج اتنی مدد ہوئی، سارا ویسٹ سے ساری دنیا ڈرتی ہے، مغرب سے ساری دنیا ڈرتی ہے. مگر ایران کسی سے نہیں ڈرتا. یہ اتنی بڑی ہجرت ہے. اس سے بڑی کوئی ہجرت ہو سکتی ہے؟ اللہ دائر ہمیں پرواہ نہیں ہے، تو قتل کر دے مار دے پھر بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا سانکشن 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 اکنامک سانکشن. 10 سال تک سانکشن کرتے رہے. اکنامک سانکشن کس کو لگاتے ہیں؟ وہ لوگوں کو جو شیر ابی طالب میں پڑھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. نعرہ حیدری. یہ یقین کی منزل ہے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں بھی آج دعا کرتا ہوں مالک مجھ میں بھی وہ ہجرت ہے. اس مادے سے میں اس تک پہنچا کہ میں ہجرت کروں، اس میٹریلسٹک ورلڈ سے ادھر چلے گئے. کیسے معلوم میں نے ہجرت کی نہیں ہے؟ دیکھو محور میرا مادہ ہے یا معنویت. محور میری زندگی کا، مرکز میری زندگی کا کیا ہے؟ آیا آسٹریلیا ہے، میں کینیڈا میں ہوں، کینیڈا ہے، یا امریکہ میں رہنے والا امریکہ کے لیے ہے؟ کیا ہے میرا محور؟ اگر میرا محور پروردگار ہے، ذات پروردگار ہے، تو سمجھو میری ہجرت ہے. آج ہم کو اس مقام مادے سے معنوی کی طرف ہجرت کرنا. شب جمعہ ہجرت مادہ سے ہجرت معنوی کی طرف.
جب ہم کر لیں گے پھر ہم کو کوئی پریشانی نہیں. اس کے معنی نہیں ہے کہ زبان کا لہجہ ختم کرنا. حضرت موسیٰ اور ہارون کو جب اللہ نے حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس تو کیا حکم دیا؟ قولا قولا لینا. اے دونوں بھائی ذرا زبان نرمی سے ٹاک سافٹ. انگلش میں کہتے ہیں ٹاک سافٹ. ہارش الفاظ مت استعمال کرو. لعلہم ان یتشکرون. ممکن ہے کہ وہ ذرا سا خوف کھائے، ممکن ہے کہ بدل جائے. فرعون میں بھی امکان ہے بدلنے کی. تو کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ چلا گیا خراب گیا، نہیں، کبھی ایسا مت خیال کرو. تو اسی لیے یہاں پر ہم جو آئے ہیں پہلے ہمارے اندر یہ چینجز آ گئے تو ہمیں یہ دم ہوگا کہ دوسروں کو یہ چینجز لا سکیں، پڑوس میں لا سکیں، اپنے گھر والوں میں لا سکیں. جب تک میں اپنے اندر چینج نہیں لاؤں گا میں دوسرے تک چینج نہیں لا سکتا. اسی لیے ہم لوگ یہ دعائے کمائل پڑھتے ہیں کہ وہ چینج آ جائے. آج ایک جملہ السابقون، دوسرا جملہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اللہ توفیق دے. صلوات پڑھے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یا سریع الرضا یا سریع الرضا. اللہ کتنے گنہگار تصور. احادیث میں ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے ایک دوسرے کے گناہ کوئی میت کو دفن نہیں کرے گا. اللہ 70 رویوں ہے ظالم کو بہت گناہ ہو جائے. یا سریع الرضا سب سے جلدی خوش ہو جانے والے. خدا نہ خواستہ کوئی ماں سے دور ہو جائے، اللہ نہ کرے، بیٹا بات نہیں کیا 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال، ماں ہر مرتبہ دعا کرے خدا ہے اس کو صحت سلامتی سے. 10 سال بعد اس بیٹے نے ریئلائز کیا میں نے غلطی کی، لے ماں مجھے معاف کر دو، مادر گرام امی کر دو. وہ 10 سال کو 10 سیکنڈ میں ماں بھول جائے گی، یاد بھی نہیں کرے گی کہ یہ کبھی 10 سال جدا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سرعت، اس کو کہتے ہیں اسپیڈ اپ پروسیس. اللہ بھی 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے. کتنے ہی گناہ کریں اس کی بارگاہ میں جائیے یا سریع الرضا، تو بہت جلدی بہت جلدی بہت جلدی، بہت عظیم ہے، بہت رحیم ہے، بہت جلدی وہ بخش دیتا ہے. یا سریع الرضا جلدی بخش دینے والے، بہت زیادہ جلد بخش دینے والے. یا سریع الرضا. اس کے بعد کا جملہ ہے اغفر، اس گنہگار کو تو بخش دے. مالک بڑی خطرناک راستے سے گزرا ہوں مگر تو چاہے تو میری مغفرت کر سکتا ہے. یہاں تک آیا ہوں، میں گم ہو گیا تھا اپنے آپ کو مگر میں اپنے آپ کو پانا چاہتا ہوں، مجھے بتا دے میرے راستے کو. اغفر مغفرت فرما. لمن لا یملکو، یہ ہے نقطہ پورے دعائے کمائل کا جوہر. میں سمجھتا ہوں میرا گھر ہے، بار ہے، میری دار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گاڑی ہے، یہ کمانے کے راستے ہیں، میرے پاس طاقت ہے. مولا فرما لا یملک، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لا یملک، یاد کر کے اٹھیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ لا یملک الا الدعاء. اگر کوئی ملکیت ہے تو وہ دعا ہے. اللہ اکبر. دعا کتنی قوی چیز ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں. اسی لیے ہمیشہ جب بھی پریشانی ہوئی دعا، جب بھی پریشانی. اسی لیے 54 دعا ہیں صحیفہ کاملہ میں. اٹھا کے دیکھیے میری سچویشن کیا ہے، اکارڈنگ ٹو وہ سچویشن دعا پڑھیے. بچے پیدا ہوئے کیسی دعا پڑھے؟ 25ویں دعا بچوں کے لیے دعا. بچے باپ کو دعا کرنا ہے، کون سی دعا؟ 24ویں دعا ماں باپ کے لیے دعا. صرف دعا پڑھیے نہیں، اس کی میننگ میں جائیے، اس کی فلاسفیز میں جائیے. وہ ٹیچنگ ہے، وہ میتھڈالوجی ہے تربیت اولاد کی، سب اس میں مولا نے لکھی ہے، امام نے لکھی ہے. یہ کیا ہے؟ مولا فرما رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہم سب سمجھ رہے ہیں آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، دنیا ہے، میرا گھر ہے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت گھر،
ماشاءاللہ اتنی بڑی گاڑی، مولا فرما رہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو کیا؟ دعا۔ تو معلوم ہے انسان کی ملکیت کا نام ہے دعا، اونرشپ جس پہ رکھتا ہے انسان وہ ہے دعا۔ اس سے اگر واقف ہو جائے انسان تو کسی کے پاس نہیں جاتا، اسی کے پاس جاتا ہے جہاں سے اس کو ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ وہیں سے ملتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے۔ کس کے پاس ہے؟ انہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اسی کی طرف اشارہ مولا کا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، ساری ملکیت کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کریڈینشل ہے، بینک سے کارڈ ملتا ہے، ویزا کا کارڈ مثال کے طور پر، یا کوئی اور کارڈ، نام لینا بھی نہیں چاہیے۔ پیچھے لکھا ہوا رہتا ہے دس از دی پراپرٹی آف دی بینک، یہ کارڈ جو ہے بینک کی پراپرٹی ہے۔ ایز لانگ ایز آپ کریڈٹ کو نبھائے رہیں گے اس وقت تک آپ اس کو چلا سکیں گے۔ جس دن آپ کریڈٹ آپ کا خراب ہوگا بینک اس کو ریووک کر دے گی، یہ بینک میں آپ کی پراپرٹی واپس ہو جائے گی۔ انسان بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ پراپرٹی اس کی ہے، جو ہے کریڈینشل ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی چیز ہے تو دعا ہے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ شب جمعہ ان اعزازوں سے ہمیں نوازے جائیں کہ آنکھوں سے ہمارے آنسو ایسے نکلیں۔ مالک تو بخش دے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتك العصام وتغير النعام وتعبس الدعاء۔ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میرے دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ۔ مولانا دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، بہت سے لوگ کیا چیز ہے دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ مولا فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ مالک ہمیں معلوم نہیں ہے، جاہل تو بتا دے ہمارے کوئی ایسے گناہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ مولا فرزاد پروردگار کہتا توبہ کر، آ میری بارگاہ میں، تجھے بخش بھی دوں گا، تجھے عطا بھی کروں گا۔ یہ ہجرت ہے انسان کی۔ اگر اس ہجرت کی لذت کو اٹھانا ہے تو سمجھیے کہ ایک شخص ہے رات بھر ہجرت کی مسئلے میں اپنے خیمے میں پریشان ہے، ادھر جنت ہے یا ادھر جنت ہے، ادھر جنت ہے یا ادھر ہے۔ صبح اذان علی اکبر سنا دیتا ہے، اللہ اکبر، اور نے کہا اگر جنت ہے تو ادھر ہی ہے۔ یہ ہجرت ہے۔ اس ہجرت سے مقام سے، دولت سے، مال سے، بیٹیلین کا سردار تھا، بہت کچھ مل سکتا تھا، لیکن اس نے دیکھا ادھر بھوک ہے ضرور، ادھر پیاس ہے ضرور، ادھر کمی ہے ضرور، لیکن ادھر میں جنت دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا مجھے اجازت دے، میں جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا آپ جنت کی طرف جائیں، میں نہ چلوں، مجھے بھی اجازت دیجیے، ہم دونوں چلیں۔ ادھر سے دیکھا تکبیرات کی آواز بلند ہوئی، حسین نے پوچھا عباس کیا بات ہے کہ کوئی آ رہا ہے؟ کہ عباس جاؤ تم استقبال کرو۔ جب بھی ظاہر کربلا کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے مولا حسین کہتے ہیں عباس جاؤ جاؤ استقبال کرو۔ آج 20 ملین کا استقبال کر رہا ہے عباس۔ دیکھ رہے مومنین، کوئی چائے پلانے کی خواہش رکھتا ہے، کوئی لا رہا ہے کم از کم ٹیشو استعمال کرو، کوئی کہہ رہا کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کے جوتے میں صاف کر سکا۔ یہ کون سی ہجرت ہے جو ان میں پیدا ہوئی ہے؟ یہ وہی مقام علو، وہی ولایت ہے جس کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ قریب آئے، قدموں پہ سر رکھ مولا کہ مجھ جیسا بھی بخشا جاتا ہے۔ جس نے راستے کو روکا تھا، جو باعث بنا کربلا تک آنے کے لیے، کیا مجھ جیسا بھی بخشا جائے گا؟ وہاں سریع الرضا، یہ حسین بھی اللہ کی ولایت رکھتا ہے۔ یا سریع الرضا، حسین نے حر کے سینے سے لگایا کہ حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو، اور گھبراؤ نہیں ہار،
بس آج دو جملے اور ختم دعا. یہ ہجرت باس کی چند لمحوں میں باس کی بہت طویل ہوتی ہے. اسی ہجرت میں 4 سالہ بچی سکینہ تماچے کھا رہی ہے، خونی تازیانے لگا رہی ہے، رات میں اڑتی ہے. اے اماں، ابھی میں نے بابا کو دیکھا تھا، ابھی بابا نے مجھے سینے سے لگایا تھا، ابھی بابا نے مجھے پیار کیا تھا. خدا کسی گھر میں یتیمی نہ دے. یتیم بولتا ہے تو جگر پھٹ جاتا ہے. سکینہ قید خانے میں بول رہی ہے، کوہرام مچا. یزید نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ معلوم ہوا ایک بچی باپ کو یاد کر رہی ہے، باپ کی یاد میں بلک رہی ہے. ہمارے پاس یتیموں کے سامنے سے تصویریں ہٹا دی جاتی ہیں کہ بچے یاد نہ کرے. اللہ، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. باپ کا سر آیا. سکینہ نے سینے سے لگایا، رخسار پر رخسار رکھا. بابا بابا. یہ سکینہ ہے جس کو آپ سینے پہ لٹاتے تھے. بابا چھوڑ کر چلے گئے. بابا بیٹھ کرتے کرتے سکینہ خاموش ہوئی. زینب نے ہاتھ لگایا، سکینہ لیٹ گئی. پوچھا زینب نے سجاد، سکینہ بولتی نہیں ہے. نبض پر بھائی نے ہاتھ لگایا. انا للہ. ابو بھی اللہ، آج یہ بچی اس دنیا سے چلی گئی. قید خانے میں کوہرام بپا ہوا. میں جملہ کہوں بے بی، یقیناً آپ نے تماچے کھائے، یقیناً آپ نے تازیانے کھائے، لیکن بھائی نے آپ کو دفن کر دیا. لیکن آپ کا بابا صلی اللہ علیہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ونافت برحلك لكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب جمعہ ہے اپنی حاجتوں کے لیے، ظالمین کے صفائے کے لیے، مومنین کی صحت سلامتی کے لیے. سید عسکری حسین کرمانی بہت بیمار ہیں، آئی سی یو میں. اسی طرح سے جو آپ کو بھی دعا کے لیے کہہ چکے ہیں، سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے
قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار جن دماغ سے دعا کا حال سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہم نے پور کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سے ہونی قوتوں کو تو بانٹ دے، پروردگارا ظہور تک انقلاب اسلامی کو مقدم ظہور مولا بنا دے، پروردگارا جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم حسین